ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا۔ محترم سامعین اکرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے سود اسلام کی نظر میں۔ سود ہمارے مسلمان معاشرے کے لیے دیمک کی حیثیت رکھتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو اس طرح کھا لیتا ہے، صرف ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، باقی اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس سود کی نحوست سے ہزاروں خاندان شبینہ کے محتاج ہو گئے، لاکھوں کی جائیداد کوڑیوں میں فروخت ہو گئی۔ محترم مسلمان بھائیوں، یہ سود کی وبا آج سے نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کائنات انسانی بربادی کے در پہ ہے۔ اہل رسالت میں اس سود کی حرامیت کی آیت نازل ہوئی اور اعلان ہوا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آج کے اس دور میں زندگی کے ہر شعبے میں غیر معمولی اضطراب اور ہر طرف بے چینی کا عام مشاہدہ ہے۔ بنظر انصاف سے اگر غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے، اس بے چینی کا ایک ہی سبب ہے اللہ کے احکام سے برتانا اور محرومات کو مختلف تعویلیں سے حلال کرنا، جیسے کہ پیشن گوئیاں۔ حدیث میں اس کا مفہوم ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا لوگ محرومات کو نام تبدیل کر کے اس کا استعمال کریں گے۔ دور جاہلیت میں سود کا لینا دینا عام رواج تھا اور ایک عمومی وبا کی شکل اختیار کرا ہوا تھا جو اسلام کے شروعات کے دور میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن جس وقت حرمت ربوہ کی آیت نازل ہوئی اور معاملات ربا کے تمام تر گوشوں پر پابندی کر دی گئی، اس قسم کے لین دین کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا۔ لیکن قبائل عرب میں قبیلے بنو ثقیف کا سود کا مطالبہ بنو مخزوم کی طرف باقی تھا۔ اس وقت بنو مخزوم مسلمان بن گئے، انہوں نے سود کا مطالبہ کرنا برا سمجھا۔ اس وقت بنو ثقیف مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سود کا مطالبہ کیا اور دینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خداوند قدوس کے حکم کا اعلان کر دیا اور اہل عرب پر یہ واضح کر دیا کہ سود کے قسموں کا مطالبہ صرف اہل اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی طرف سے قانون بنایا گیا ہے، اب اہل اسلام اس سود کو ختم کر دیں جو غیر مسلم کی طرف سے واضح ہوتا ہے۔ اب ہر شخص ایک دوسرے کو اصل سرمایہ واپس کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اسلام ایک ایسے نظام کی شدت سے مخالفت کرتا ہے جو سماج کے کمزور افراد اور انسانی حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ اسلام کا نظام تمام انسانوں کے لیے برابر ہے، چنانچہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا لین دین خواہ کافر سے ہو، خواہ یہودی و نصرانی سے، خواہ مہاجن سے ہو، کسی بینک اور سوسائٹی سے، تمام انسانوں کے لیے سود کا لین دین حرام ہے۔ محترم سامعین اکرام، میں ایک واقعہ سنا کر اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات معراج ہوئی میں ایک قوم کے پاس پہنچا، ان کے پیٹ مکانات کے مانند تھے، ان کے اندر سانپ تھے جو باہر ہی سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا سود خور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی 73 درجات ہیں اور ان کا کم از کم گناہ یہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود کا 1 درہم لینے والے کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا خود ایک شدید ترین گناہ ہے اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ، اس کا مرتکب تو سود کے آخری درجے کا گناہ کس قدر شدید ہوگا۔ اللہ ہمیں سود لینے دینے سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گی۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جنہوں نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔